بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین فصو حکمت روحیت فی کلمت یعقوبیہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی۔ ان کا مختصر زندگی نامہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، لیکن اب فصوص الحکم میں جو فصل ابن عربی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے منسوب کی ہے، اس فصل کو عنوان دیا ہے فصل و حکمت روحیہ فی کلمت یعقوبیہ۔ تو جہاں پہ اس فصل کا جو عنوان ہے، جس طرح کہ ان کی پہلے بھی روش رہی ہے کہ جو بھی عنوان انہوں نے دیے ہیں، جس نبی کے ساتھ منسوب کیا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ مناسبت ہے، جس کی وجہ سے اس عنوان کو لے کے آیا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو ان کی مناسبت جس کلمے کی تھی، اس کو انہوں نے عنوان دیا ہے حکمت روحیہ فی کلمت یعقوبیہ۔ تو یہاں سے ایک پہلی بحث جو اس فصل میں کیا ہے کہ روح اور اس کا ارتباط حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اور پھر وہیں سے انہوں نے دین کی بحث شروع کی ہے اور دین کے معنی اور دین کی اقسام بیان کیا ہے۔ تو ابن عربی نے جو دین کے چیپٹر میں، دین کے باب میں جو کچھ دین کے متعلق کہا ہے، وہ اسی فصل یعقوبیہ میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کیوں نام دیا، یا ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ ابن عربی نے کیوں فرمایا فصل حکمت روحیہ فی کلمت یعقوبیہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اب اس کو روح بھی پڑھ سکتے ہیں اور روح بھی پڑھ سکتے ہیں، روح اور روح دو صورتوں میں انہوں نے اس کو پڑھا ہے، اور دو صورتوں سے جو اس کا معنی ہے لغوی، چونکہ جس طرح ابن عربی کی قرآن کو سمجھنے کی جس طرح کی ان کی روش ہے، وہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ ہر کلمہ، ہر لفظ کا ایک لغوی معنی لیتے ہیں، اس لغوی معنی سے پھر اس کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ یہاں بھی کلمہ روحیہ سے وہ اس کے لغوی معنی کی گہرائی میں گئے، لغوی معنی کیا ہے، پھر اس کی گہرائی میں گئے، پھر اس کا ارتباط بتایا ہے یعقوب علیہ السلام سے کہ ہم نے کیوں حکمت روحیہ کی فصل کو منسوب کیا ہے۔ یہ کہا ہے کہ فصل حکمت روحیہ فی کلمت یعقوبیہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کو روح بھی پڑھ سکتے ہیں، روح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ روح اگر ہم پڑھیں گے تو ابن عربی فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھنے پہ بھی میرے پاس دلیل ہے کہ یہ روح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دلیل قرآن مجید کی سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 87 کہ جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے موحد آباء و اجداد کی پیروی میں اپنے بیٹوں کو روح کی طرف دعوت دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ یا بنیا اذهبوا فتجسسوا من یوسف، اے میرے بیٹو چلے جاؤ اور تجسس تلاش کرو، تجسس کرو یوسف کی واقعی ہے اور یوسف کے بھائی کی۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت اور آسائش الہی سے نا امید نہ ہو۔ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی راحت، رحمت، آسائش الہی سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ کافروں کا جو گروہ اور طبقہ ہے، وہی اللہ کی رحمت
اور اس کی راحت اور آسائش الہی سے نا امید ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب یہاں پہ من روح اللہ کی بات کی ہے۔ روح کا مطلب ہے کہ آسائش اور راحتی، راحتی کے راحت کے معنی میں ہے۔ تو اب یعقوب علیہ السلام اس آیت میں اپنے بیٹوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ جائیں یوسف کی جستجو کریں اور رحمت الہی سے نا امید نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ فقط کافر لوگ ہیں جو راحت الہی اور رحمت الہی سے نا امید ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کافر لوگ چونکہ اعتقاد نہیں ہوتا خدا پہ، تو کافر لوگ سب کچھ کو منحصر و محدود سمجھتے ہیں ان طبعی اسباب میں۔ یہ جو سامنے مادی اسباب ہیں انہی میں سب چیزوں کو منحصر جانتے ہیں۔ بہرحال کہ اللہ یہ فرماتا ہے سورہ بقرہ 166 نمبر آیت میں وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، جب وہ امید کی جو حرارت ہے وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اسباب کاٹ دیے جاتے ہیں، تو اس وقت کیا ہے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، جو مومن ہوتا ہے وہ ظاہری اسباب اور طبعی اسباب میں اپنی نگاہ کو منحصر نہیں کرتا، بلکہ چونکہ مومن ایمان رکھتا ہے تو اس کا ایمان اس خدا پہ ہوتا ہے جو مسبب الاسباب ہے۔ اسی کے ذکر اور یاد سے ہی مومن کا دل جو ہے واقعی طور پر راحت اور سکون پیدا کرتا ہے۔ لہذا جو چیز حقیقی سکون کا باعث بنتی ہے وہ ایمان اور دین خدا ہے۔ جو چیز حقیقی سکون کا باعث بنتی ہے، یہ اسباب جب منقطع ہوتے ہیں تو ایک امید جو ہوتی ہے وہ اس اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ جو مسبب الاسباب ہے۔ تو لہذا یہاں سے ایمان اور دین کی بحث ابن عربی لے کر آ جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ لہٰذا یہاں سے چونکہ ایمان اور اس کا دین ہے، اور دین میں سر فہرست مبدا و معان ہے، اس کے مبدا کے اوپر اس کا اعتقاد ہے، تو ظاہری اسباب میں اپنی نگاہ کو منحصر نہیں کرتا، لہذا اس کی نگاہ ماورائے اسباب طبیعی ہوتی ہے۔ تو ماورائے اسباب طبیعی پہ اس کا ایمان ہوتا ہے، اس کا دین ہوتا ہے۔ تو یہیں سے وہ اپنی فص میں دین کے معنی کی تحلیل میں لگ جاتے ہیں، اور ایک اس فص کو مختص قرار دیتے ہیں دین کے معنی کی تحلیل میں اور دین کی اقسام میں۔ اور جو کچھ وصیت یعقوب بھی اپنے بیٹوں کو یہی تھی میں روح اللہ، اور روحت اور استراحت وہ ایمان سے حاصل ہوتی ہے، ایمان اور دین سے۔ لہذا وہ دین کی یہاں پہ اس فصل کو پھر دین کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، مختص کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک پہلی وجہ کہ روح کو کلمت روحیہ میں یا روح پڑھا جاتا ہے یا روح پڑھا جاتا ہے۔ تو روح کے متعلق ابن عربی فرماتا ہے میرے پاس قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، جس سے انہوں نے کیا کہتے ہیں اس آیت سے ہی وہ ایمان اور دین کی بحث کو لے کر آتے ہیں۔ اب دوسری وجہ کہ وہ روح نہیں کلمت روحیہ ہے، تو کہتے اس کا تناسب مناسبت کیا ہے دین سے؟ روح کی مناسبت دین سے یہ ہے کہ راحت الہی سے ہی دل مطمئن ہوتا ہے، لہذا ایمان اور دین سے ہی دل مطمئن ہوتا ہے۔ اب روح کا تعلق کیا ہے دین الہی سے؟ کہتے ہیں اس کی مناسبت دین سے اس طرح ہے کہ دین کے
جو 3 اقسام اور 3 معنی ذکر کرتے ہیں ابن عربی، سب کی منافع ہے روح سے، ان سب کا تعلق ہے روح سے۔ وہ روح جو کہ بدن کے لیے مدبر ہے، وہی روح کیا کرتی ہے، وہ دین کو کے کمالات تک پہنچنا اس روح کا کام ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان 3 چیزوں سے ہی، جو دین کے 3 معنی ابن عربی نے کیا ہے، وہ 3 معنی اب ذکر کرتے ہیں کہ ان 3 معنی کو اب جب سمجھ لیں گے تو ان 3 معنی سے وسیلہ سے ہی انسان کو، اور انسان یعنی 3 معنی سے ہی انسان کی روح کو اس راحت اور سکون مل سکتا ہے۔ 3 معنی کے وسیلہ سے ہی انسان کے لیے آسائش روحانی حاصل ہو سکتی ہے۔ راحت روحانی ان 3 دین کی 3 معنی کے ذریعے سے حاصل ہے۔ فرماتے ہیں کہ دین کے ابن عربی نے 3 اقسام اور 3 معنی بیان کیے، تو کہتے ہیں دین کے ان 3 معنی سے ہی انسان کے لیے آسائش روحانی اور راحت روحانی حاصل ہو سکتی ہے۔ جی ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ روح انسانی کو، جو اللہ نے روح انسانی کو تخلیق کیا ہے، وہ بھی دین اور فطرت توحیدی پہ بنائی گئی ہے۔ جب دین اور فطرت توحیدی پہ بنائی گئی ہے تو تب ہی دین کے ان 3 معنی کے وسیلہ سے ہی راحت روحانی حاصل ہوتی ہے۔ اب ہم یہیں سے دین کے معنی بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو دین فطرت انسان کے نزدیک معروف ہے، جس کے اوپر فطرت انسانی تخلیق ہوئی ہے، وہ دینداری دین کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ یہیں سے پھر ابن عربی اقسام دین میں شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دین کے کہتے ہیں 2 قسمیں ہیں، دین کے 3 معنی کرتے ہیں اور دین کی 2 قسمیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دین کی 2 قسمیں کچھ اس طرح ہیں کہ کچھ ایک دین تشریعیہ ایک قسم، دوسری دین امضائی ہے، یعنی جس کے اوپر فقط ایک دین تاسیسی ہے، تاسیس کیا ہے، ایک کے اوپر سائن کیا، ایک کے اوپر سائن کیا ہے۔ جس کو تاسیس کیا ہے اس کو تشریعی یا حقیقی کہتے ہیں، اور جس کے اوپر سائن کیا ہے اسے دین خلقی کہا جاتا ہے۔ اب یہیں سے ابن عربی فرماتے ہیں کہ ہر وہ دین اور مکتب جو نہ تاسیس الہی رکھتا ہو، نہ ہی اللہ کی سائن، یعنی خود اللہ نے اس کے اوپر تصدیق، مہر تصدیق لگائی ہو، نہ ہی تاسیسی ہو، نہ ہی اس کے اوپر مہر تصدیق ہو، تو وہ دین اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے۔ یہ وہی پھر دین ہوگا جو فرعون اور فرعون کے اتباع کرنے والوں کے لیے تھا۔ اس کو پھر آخر میں ہم جا کے اس کے اوپر بحث کریں گے کہ دین کی 2 اقسام، کہ دین حقی جو دین اللہ نے تشریح کیا، خود بنایا ہے، خود تاسیسی جس کو خود اللہ نے خود تاسیس کیا ہے۔ ایک دین وہ قسم ہے کہ جو مخلوق کے ساتھ تعلق ہے، دین خلقی کے وہ وہی انسان کے رسم و رواج معاملات جو آ رہے تھے، دین نے آ کے ان کے اوپر مہر تصدیق لگائی ہے۔ اس کی 2 اقسام اس طرح بیان کرتی ہے۔ اب ابن عربی نے دین کو پہلے لغت میں دین کی تعریف کی ہے، پھر اس تعریف میں فرمایا ہے کہ اس دین کی کیا مناسبت ہے روح سے۔
کلمہ روحیہ، حکمت روحیہ کہ روح کے دین سے مناسبت ہے. کس طرح مناسبت ہے؟ دین کے 3 لغوی معنی کیے ہیں. کہتے ہیں کہ لغت میں دین کے 3 معنی ہیں. ابن عربی فرماتے ہیں یہ لغوی 3 معنی ہیں. ایک دین انقیاد، الف نون قاف یہ الف دال قاف دو نقطے والے. دین انقیاد، انقیاد کا مطلب ہوتا ہے اطاعت، مطیع ہونا، یعنی جو کہا ہے وہی کر رہا ہے. دین کا ایک معنی انقیاد ہے، جو کہا ہے آپ نے اسی کو کرنا ہے. ایک معنی جزا ہے، جو کہا ہے اسی کی آپ کو عمل کیا تو اسی کا صلہ ملے گا، مخالفت کی تو اس کے عقاب ملے گا. تیسری وہ عادت، رسم و رواج، عادت مانا کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ 3 لوگوں دین کے 3 لغوی معنی دین کی اصطلاحی تعریف میں تینوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے، تینوں کو لحاظ کیا گیا ہے. دین کی اصطلاحی تعریف میں ان 3 لغوی معنوں کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ دین میں گفتگو تسلیم ہونے کی ہے، تسلیم ہونا، اطاعت کرنا اللہ اور اللہ کے دین کی، اور پھر نفس کو عادت ڈالنا جو دین نے کہا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور پھر عقیدہ رکھنا کہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے اعمال کی جزا ملے گی. لہذا فرماتے ہیں کہ ان لغوی معنوں کی بنیاد پر ان لغوی معنوں کی مناسبت تام ہے، کامل مناسبت ہے دین کے اصطلاحی معنی کے ساتھ. لہذا کہتے ہیں کہ دین کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ جامع ہے ان 3 لغوی معنی کے ساتھ. یعنی دین کی جو اصطلاحی تعریف ہے اس میں دین کے یہ 3 لغوی معنی جمع ہے. اچھا، پہلا معنی ہم ایک کی بررسی کرتے ہیں. پہلا معنی ہے انقیاد. انقیاد کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں کہ دین میں جو 3 معنی لغوی اخذ ہوئے ہیں، پہلا اس کا معنی ہے انقیاد. انقیاد اصطلاح میں انقیاد کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو کامل طور پر اللہ کے آگے سر تسلیم کر دیں اور اس کے اوامر اور اس کی نواہی کی اتباع اور اطاعت کرنا. جیسا کہ فرمایا کہ فالدین هو الانقیاد کلی ظاہرا و باطنا اما ظاہرا فباتیان ما امر اللہ فی کتابہ وعلی لسان رسولہ واما باطنا فبتصدیق انبائہ واخبارہ والایمان بہا من غیر توقف فیہ ولا ریب ولا ریس. فرماتے ہیں کہ اب ایک بات اور ابن عربی جو اسی کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، جس کو فص خودیہ میں ذکر کرتے ہیں، جس میں فرماتے ہیں کہ ایک نظام تکوین ہے، تکوین جو اللہ نے یہ نظام جو کائنات خلق کیا ہے نا، جو کچھ خود بخود چل رہا ہے، خود بخود دریاؤں میں پانی آ رہا ہے، خود بخود کیا ہے پہاڑ اپنی جگہ پہ ہیں، سورج کا نظام چل رہا ہے، دن رات، یہ جو نظام تکوین ہے اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں نظام تکوین. کہتے ہیں نظام تکوین میں خدا قائد ہے، خدا چلا رہا ہے. نظام تکوین میں خدا قائد ہے، خدا قائد ہے، چلانے والا ہے، اور جو مخلوقات ہیں، موجودات ہیں، وہ اس کے آگے سر تسلیم خم ہے، وہ اس کے آگے سر تسلیم خم ہے. قرآن میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها. نظام تکوین میں تمام خلائق
اس کے آگے سر تسلیم خم ہے، اور سب کے سب اسی کی طرف حرکت میں ہے، سب کے سب چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اسی کی طرف حرکت میں ہے. جیسے وہ کہتے ہیں رومی مولانا کہتے ہیں در پئی اوئیم اما بھی خبر، سب اسی کی طرف رواں دوا ہے لیکن نہ بے خبر ہے. یا قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 جس میں اللہ فرماتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے سب کا سب اس کے آگے سر تسلیم خم ہے، سب کے سب اس کے آگے سر تسلیم خم ہے. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ اب ابن عربی ایک اور بات کرتے ہیں کہ عارفانہ نگاہ میں تمام موجودات نہ فقط اس کے آگے سر تسلیم خم ہے، یعنی نہ فقط مسلمان ہیں بلکہ اس کی عاشق بھی ہیں، عاشق بھی ہیں، جس میں وہ پھر عشق کی بات لے آتے ہیں کہ عشق وہی دین اور ایمان کی بات کرتے ہیں. اچھا، یہ بات انہوں نے فصح حدیہ میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کا ایک نظام تکوین ہے، نظام تکوین میں اللہ قائد ہے، مخلوق اس کی اتباع کر رہی ہے، اس کے آگے سر تسلیم خم ہے. اس فصل میں فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا ایک نظام تشریع ہے، نظام تکوین کے مقابلے میں نظام تشریع ہے. نظام تشریع میں خدا شارع ہے، قانون وضع کیا، اللہ نے قانون بنایا ہے، انبیاء بھیجے ہیں کہ جب زمین و آسمان خلق ہو گئے انبیاء بھیج دی، فرمایا کہ یہ انبیاء ہیں، ان انبیاء کو میں نے کتابیں دی ہیں، صحیفے دی ہیں، اب ان کو قوانین دے کر بھیجا ہے، تو ان کے قوانین پہ آپ نے عمل کرنا ہے، جو کچھ یہ بتائیں ان کے آگے سر تسلیم خم ہونا ہے. تو فرماتے ہیں کہ نظام تشریع میں خدا شارع ہے اور اس شریعت کی اتباع کرنے والے تمام مسلمان ہیں. اب ان کی نگاہ میں، ابن عربی کی نگاہ میں کہتے ہیں کہ کفر کا مطلب میرا کا معنی یہ ہے کہ جہان کے لیے وجود خدا کو قبول نہ کرنا یہ کفر ہے، اور یہ اصلاً اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جہان کے لیے وجود خدا کو قبول نہ کرنا ایسی چیز حقیقت میں کوئی وجود نہیں رکھتی ہے. کیوں کہتے ہیں کہ کفر ایک عارضی صفت ہے جو آپ شریعتوں کے ظہور کے بعد وجود میں آئی ہے، پہلے اس کو کوئی وجود نہیں تھا، کہ انبیاء شریعت لے کے پھر لوگوں نے جب ان کی تکذیب کی انبیاء کی تو وہ کافر تھے. بات واضح ہو رہی ہے؟ جی آگا. جی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ نظام تکوین میں بھی سب اس کی آگے سر تسلیم خم ہے، نظام تشریع میں بھی اللہ نے بھیجا ہے انبیاء کو قانون، تو تمام مسلمان سب کے سب بالعموم متشرع ہیں، یعنی اس کی شریعت کی اتباع میں ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. لہذا فرماتے ہیں کہ یا چاہتے ہوئے ہے یا نہ چاہتے ہوئے ہے، تو فرماتے ہیں کہ لہذا دین وہ اسلام ہے اور اسلام وہی انقیاد ہے. بس دین وہی انقیاد ہے، انقیاد یعنی وہی اس کے آگے سر تسلیم خم ہونا، کہ جس انقیاد میں ہوتا ہی ہے کہ ایک طرف خدا ہے وہ قائد ہے، دوسری طرف مسلمان ہے کہ جو اس کی اتباع کر رہے ہیں. لہذا دین قیادت کے معنی میں اور قوانین یعنی تکوین میں اور تشریع میں وہ فعل خدا ہے، اور انقیاد کے معنی میں فعل عبدہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ
یہ انقیاد تب ہے کہ پہلے خدا قائد ہے اور تشریح ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنی بھی توفیق اور توان ہے سب کی سب اللہ کی طرف سے ہے، لہذا تمام کا تمام دین اللہ کی طرف سے ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وہ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. اگر انسان نے قیام کیا، جب انسان قیام کرے گا تو دین بھی قائم ہو جائے گا، اور اگر انسان قائد بنے گا، بیٹھ جائے گا، تو دین بھی بیٹھ جائے گا. لہذا فرمایا انفرادی جہت میں تقوموا للہ مثنی و ثلاث و رباع، قیام کریں اس کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ اب اللہ یعنی دین وہی اسلام، اسلام وہی انقیاد، اور انقیاد وہی دین ہے، دین وہی انقیاد ہے. تو پس دین کا پہلا معنی انقیاد ہے. اب جب دین کا پہلا معنی انقیاد ہو گیا تو اب ایک چیز وہ فرماتے ہیں کہ دین میں تشریح کا ہدف کیا تھا. اب ہدف کی بات کرتے ہیں کہ جب دین کی تشریح کے دین میں قانون گزاری، ایک دین تھا، اس کی انقیاد نظام تقویم میں لوگ اس کے اللہ تعالیٰ کی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس کے آگے سر تسلیم خم تھے. اب اللہ نے نظام تشریح میں وہ دین بھیج دیا ہے، اسی کو تشریح کر کے وہ دین کتابی صورت میں بھیج دیا. تو اب اس دین کی تشریح کا ہدف کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ اب انسان جب اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اطاعت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان مظہر خدا بن جائے اور شبیہ خدا بن جائے. جیسا کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اس کے افعال سے اس کا ظہور ہوتا ہے، انسانوں کی سعادت بھی ان کے افعال سے ظہور کرتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اسماء الہیہ چونکہ ان کا ظہور اثار اور افعال سے ہوتا ہے، تو انسان جو اس کا خلیفہ ہے اگر وہ سعادت مند ہونا چاہتا ہے تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ ان آثار کو ظاہر کرے، اور اگر سعادت مند ہونا چاہتا ہے تو ان آثار مرضیہ کو ظاہر کرے. اور اگر آثار خدا کے غیر مرضیہ، جو خدا جن پہ رضایت خدا کی نہیں ہے، ان آثار میں پڑ جائے گا، ان آثار کا ظہور اگر ان سے ہوگا تو وہ باعث شقاوت بنے گی، وہ شقی بن جائے گا. پھر ابن عربی ایک اور بات کرتے ہیں، پھر اسی میں آ کے پھر فرماتے ہیں کہ جب انسان سے کوئی عمل صادر ہوتا ہے تو اس کی دو مرتبے ہیں. ابتدا میں انسان ارادہ اور اختیار سے عمل کرتا ہے، اور کچھ مدت کے بعد وہ افعال کا تکرار جو ہے وہ اس کے اندر ایک عادت اور ملکہ نفسانی کو ایجاد کرتا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد ہے کہ انسان کے جو بھی اس کے افعال اس سے صادر ہوتے ہیں اس کے لیے ملکہ بن جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اب ابن عربی کی نگاہ میں یہ جو جابر ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جابر انسان کے ارادہ اور اختیار سے وجود میں ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان ابتدا میں اپنے ارادہ اور اختیار سے عمل کرتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جو انقیاد معروف ہے فطرت کے نزدیک، وہی باعث بنتی ہے کہ انسان کے اندر ملکات نفسانیہ محقق ہو جائے، کہ
جو انسان کے لیے سعادت کا باعث بنتے ہیں اور انسان پھر مظہر خدا بن جاتا ہے۔ یہ ایک پہلی جو تفصیل تھی دین کی، وہ انہوں نے کچھ اس طرح کیا ہے کہ دین کا جو پہلا معنی انقیاد نظام تکوین میں سب کچھ اس کی منقاد تھی، اسی کو اللہ نے نظام تشریع میں دین بنا کے بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں نظام تشریع میں وہ قانون بنا کے بھیج دیے۔ وہی قانون کیا ہے؟ وہ قانون بنانے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ شارع ہے، مسلمان متشرع ہے، تو سارے کے سارے مسلمان اس کے آگے سر تسلیم خم ہونا ہے سب کو۔ تو اب مسلمان سے مراد سب کچھ، سب انسان۔ تو فرماتا ہے کہ کفر کہ خدا کے وجود کا انکار اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہم سارے کے سارے اس کے آگے سر تسلیم خم ہیں۔ یہ ایک پہلا معنی جو انہوں نے دین کے باب میں کیا ہے کہ دین کا معنی انقیاد ہے۔ دوسرا معنی جزا، دین کا دوسرا لغوی معنی ہے جزا ہے، اور یہ جزا کہتے ہیں حقیقت دین کی اصطلاحی تعریف میں بھی اس کو اخذ کیا گیا ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کان الدین و جزا، دین جزا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ جو قانون آپ کے پاس اللہ نے دین بھیجا ہے، اس کی آپ موافقت کریں گے تو جزا ملے گی، مخالفت کریں گے تو بھی جزا ملے گی۔ ایک کو ہم اصطلاح میں ثواب کہیں گے، دوسرے کو ہم عقاب کہیں گے۔ تو فرماتے ہیں دین کی مخالفت اور موافقت دونوں پہ جزا مترتب ہے۔ اب ابن عربی جزا کے معنی میں، جزا کے باب میں 3 مرتبوں میں بحث کرتے ہیں۔ جزا کے باب میں اپنی بحث کو لے جاتے ہیں 3 درجات میں، 3 سٹیپ میں۔ پہلے سٹیپ میں وہ کہتے ہیں کہ جزا کا پہلا مرتبہ وہ اہل ظاہر کے اعتقادات جو ان کی زبانوں کے اوپر ہے۔ ایک زبان کے اوپر ہے جی نماز پڑھو، یہ ایک لسانی چیز ہے، نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی، نہیں پڑھیں گے تو جہنم ملے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلا معنی جو ہے جزا کا، ہم وہ اہل الظاہر کے لسان میں جو کچھ ہے اس کو مد نظر رکھ کر کہیں گے۔ یہ پہلا جزا کا پہلا مرتبہ، جزا کے پہلے مرتبے میں جو بحث ہوگی وہ کیا کہتے ہیں، اہل الظاہر کے جو عقیدے اور ان کی جو اہل الظاہر کے کتابوں میں جو کچھ ہے، احادیث میں جو کچھ ہے، الفاظ کی صورت میں۔ دوسرا جزا کا جو دوسرا مرتبہ ہے وہ باطن کے لحاظ سے ہے، کہ جسے ابن عربی سر القدر کہتے ہیں۔ تیسرا جزا کو دیکھتے ہیں کس لحاظ سے؟ باطن کے لحاظ سے، کہ جو سر القدر سے معاف ہوتا ہے۔ یعنی جزا کی تحلیل وحدت خالصہ اور حق تعالی کے ساتھ۔ پس دین کے جو پہلا لغوی معنی تھا انقیاد ہے، دوسرا جزا ہے۔ جزا یعنی دین کی مخالفت کریں گے تو بھی جزا ہے، موافقت کریں گے تو بھی جزا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ ہم جزا کے باب میں تین مرتبوں میں بحث کریں، 3 مراتب میں بحث کریں گے۔ اپنی بحث کو ہم 3 سٹیپ میں انجام دیں گے۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جزا کو ہم جو کچھ اہل ظاہر کے لسان ان کے اعتقادات میں ہے اس کے مد نظر رکھ کر کریں گے۔ دوسری بحث جو ہم کریں گے وہ جزا کو باطن کے لحاظ سے، کہ جو سر ہوتا ہے۔ تیسرا جزا کو باطن کے لحاظ سے، کہ جو موقعوں کے سر ہوتا ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ یہ پہلا جو بحث کا مرتبہ ہے، پہلی بحث ہم کریں گے، پہلا بحث کا مرتبہ یہ ہے، وہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، وہ علم حصولی ہے، فکر کرتا ہے، غور کرتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ ہر عمل کا اس دنیا میں ظاہر ہے یہی کہ نماز پڑھیں، اور اس کا ایک باطنی چہرہ ہے کہ جس کا ظہور ہوگا آخرت میں، اور آخرت میں وہ تجسم اعمال کہ یہ اعمال مجسم ہو جائیں گے، جو عامل اور عمل کے اتحاد کی صورت میں ہوں گے، کہ یہی اعمال قیامت کے دن میں مجسم ہو کے ہمارے سامنے آئے گے۔ لیکن کہتا ہے کہ اہل باطن کیا کرتے ہیں، یہ وہ اہل و ظاہر کے جزاک ہمارے اہل و ظاہر کے کہتے ہیں، اہل باطن جو ہوتے ہیں یعنی عرفا، وہ ان سے 2 مرتبہ بالاتر اوپر جاتے ہیں، ان سے بھی جی کہتے ہیں یہ حکیموں کی نگاہ ہے، حکما یعنی فلاسفہ کی، متکلمین فلاسفہ اس طرح سوچتے ہیں، لیکن جو اہل الباطن ہیں عرفا، وہ ان سے 2 قدم آگے جا کر سوچتے ہیں۔ تو وہ 2 قدم آگے کون سے ہیں؟ پہلا قدم جزا کو سر القدر کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، دوسرا جزا کو سر القدر سے مافوق کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، یعنی وہی باطن الباطن کے لحاظ سے۔ اب فرماتے ہیں کہ جی اب جب ہم جزا بلحاظ سر القدر ملاحظہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جزا بلحاظ سر القدر، تو کہتے ہیں اب بلحاظ سر القدر میں ابن عربی جہاں پہ بحث لے کر آتے ہیں، چونکہ ان کی نگاہ عارفانہ اور باطنی نگاہ ہے، تو عرفانی اصطلاحات اور عرفانی تعبیرات لے کے آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں پہ میں اس عنوان میں وہ بحث لے کر آؤں گا جو بحث میں بارہا کر چکا ہوں۔ کون سی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور عالم، اللہ اور جہان ایک دوسرے کا آئینہ ہے، اس کو بحث میرا آتیت کہتے ہیں، آئینے کی بحث۔ انسان اللہ کا آئینہ ہے اور اللہ عالم کا آئینہ ہے اور عالم اللہ کا آئینہ ہے، یہ ایک دوسرے کے آئینہ ہیں۔ قرآن میں بھی ہے نا، سنُرِیہِمْ آیاتنا فی الآفاق، کہتے ہیں کبھی حق اشیاء کا آئینہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی حق تمام عالم کی تمام اشیاء کا آئینہ بن جاتا ہے، حق آئینہ بنتا ہے عالم کی اشیاء کے لیے۔ تو کہتے ہیں یہ تو وہی بحث ہے جو فلاسفہ کرتے ہیں، برہان صدیقین فلسفے میں کہ غیر خدا سے خدا کو ثابت کرتے ہیں، یہ ان کی کہتے ہیں فکر، ان کی ذہن کی ساختہ و پرداختہ بحث ہے متکلمین کی، کہ جو اس کی حقیقت تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سنُرِیہِمْ آیاتنا فی الآفاق، ہم اس عالم میں آیات کو دیکھتے ہیں اس کی، اللہ کی عالم میں۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ یہ حکیم یہاں تک، حکیم کی فکر یہاں تک پہنچتی ہے، لیکن عارف کی فکر جو ہے نا ان سے بھی بالاتر ہے۔ عارف کیا کرتا ہے، کہتے ہیں کبھی کبھار یہ 2 آئینہ عالم اور حق ایک ہی لحظہ میں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں، عالم اور اللہ یہ دونوں آئینے ہیں اور ایک دوسرے کے بالمقابل کیا ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔
جب ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہر ایک کا دوسرے میں ظہور ہوتا ہے. اللہ کا ظہور عالم کے آئینے میں اور عالم کا ظہور اللہ کے آئینے میں. تو کہتے ہیں اب یہاں پہ اصلی اور حقیقی آئینہ جو ہے وہ خدا ہے. جس طرح وہ رفا کی حال تعبیرات مرآت حق شدہ من و مرآت من شد او و ہم دیگر مقابلہ گشتی بھی جہاد. جب آئینہ بن گیا ہے تو ایک دوسرے کے پھر مقابل میں ہم نے مقابلہ کیا. تو فرماتے ہیں کہ جی کوئی یہ خارج میں کہ دو آئینے کی کچھ مختلف حقیقتیں نہیں ہیں. یہ دائرہ حقیقت عارف شہود عارف کے لیے تین حال ہے. دائرہ حقیقت شہود عارف کے لیے تین حال ہیں. کبھی کہتے ہیں عارف اس جگہ پہ پہنچتا ہے فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100. تو کہتے ہیں کہ یہ کثرات کو دیکھتا ہے, کثرات کو دیکھتا ہے. کبھی عارف پہنچتا ہے وہاں پہنچتا ہے جہاں پہ فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. وحدت پہ سب کچھ خدا کو دیکھتا ہے. یعنی کبھی ایک مقام ہے حال عارف کا کہ جہاں نگاہ دوڑاتا ہے وہاں اللہ کو دیکھتا ہے. اور کبھی جو ہے نا وہ اللہ ہی نور السماوات والا ہے. تو فرماتے ہیں کہ پہلے میں کثرت ہے دوسرے میں وحدت ہے. تو سب کچھ جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان اور جو کچھ بھی ان کے اندر ہے ان سب کو نور خدا کے ساتھ دیکھتا ہے. اور کب کمال پہ پہنچتا ہے, کب کامل ہوتا ہے, جب ایک مقام میں جمعی, جس سے مقام جمعی کہتے ہیں, وہاں تک پہنچتا ہے کہ جس میں دو آئین ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے ایک آئینہ دوسرے کو منعکس کرتا ہے. کوئی دوسرے کے لیے حجاب نہیں ہوتا بلکہ ایک اپنے آپ کو دوسرے میں دیکھتا ہے. تو لہذا ابن عربی فرماتے ہیں میری نگاہ میں عارف کامل وہ ہے کہ جو کثرات اور وحدات دونوں کو, وحدت اور کثرت دونوں کو اکٹھا مشاہدہ کرے. جو فقط کثرت کو مشاہدہ کرتا ہے وہ بھی عارف کامل نہیں ہے. جو فقط وحدت کو مشاہدہ کرتا ہے وہ بھی عارف کامل نہیں ہے. عارف کامل وہ ہے کہ جو وحدت اور کثرت کو اکٹھا مشاہدہ کرے, یعنی مقام الجم پہ پہنچے. تو فرماتے ہیں کہ جب حق عالم کا آئینہ بنتا ہے تو اس کے لیے پھر مختلف حالات پیدا ہو جاتے ہیں. کبھی وہ علیم بن جاتا ہے, کبھی وہ قدیر بن جاتا ہے, کبھی سمیع بن جاتا ہے, کبھی خالق ہے, کبھی بارد ہے, کبھی باسط ہے, اور کبھی دیان ہے. کبھی دیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں دیان سے آئینہ بن جاتا ہے اور اشیاء اس آئینہ دیان میں دیکھی جاتی ہیں. اشیاء اس آئینہ دیان میں دیکھی جاتی ہیں. تو اسی مشاہدہ میں ہی ہے کہتے ہیں کہ عارف سمجھتا ہے کہ ہر دین اور ہر جزا, جو کہ ہر دین اور ہر جزا جو اشیاء کو نصیب ہوگی سب کی سب یہ خود اشیاء سے ہے, کہ خود اشیاء سے ہے جو ان کی طرف پلٹ رہی ہے. ٹھیک ہے, لہذا کہتے ہیں کہ تم اشیاء حق کے آئینہ میں دیکھی جاتی ہیں اور حق بھی دیان ہے. لہذا
کوئی چیز حق سے اشیاء تک نہیں پہنچتی، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ خود اشیاء ہے۔ وہ آئینہ دیان جو ہے وہ ان کو جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ دوسرے لفظوں میں ابن عربی اس طرح کہنا چاہتے ہیں کہ ہر کس کے اپنے اعمال کی بازگشت بھی اسی کی طرف ہے۔ ماں قرآن میں ہے نا، لا یحمد اللہ الا نفسہ، ٹھیک ہے، ہر ایک کے اعمال کی بازگشت بھی اسی کی طرف ہے، اور ہر ایک اپنے ہی عمل کا مہمان ہوگا۔ لا یذمن الا نفسہ لا یحمدن الا نفسہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا۔ جو کچھ بھی ہر کوئی جو کچھ بھی چاہتا ہے اسے دیا جاتا ہے، اور دیان میں اللہ تعالیٰ کیا ہے کام کو اس میں کہتے ہیں کہ آخر میں جب جو کچھ بھی اس کا عمل ہوتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے انسان وہی اس کو دیا جاتا ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ اس میں غفور الرحیم سے اس کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، یا اس میں منتقم سے، یعنی یا اسے جزا ہوگا، یعنی جزا بمعنی عقاب ہوگا یا ثواب ہوگا۔ اس میں غفور الرحیم سے ظاہر ہوگا تو اس کو کیا کہتے ہیں جزا مل جائے گی، ثواب ملے گا، اور اس میں منتقم کے نتیجے سے اگر اس کا ظہور ہوگا تو پھر اسے کیا کہتے ہیں عقاب ملے گا۔ قرآن میں ہے انا من المجرمین منتقمون، مجرم لوگوں سے ہم انتقام لیں گے۔ پھر ایک بات فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب سے وہی وسیع ہے، سبقت رحمتہ غضبہ، تو فرماتے ہیں کہ جو اعمال نیک ہیں ان کی ڈبل اللہ تعالیٰ پاداش دیتا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا یا فلہ خیر منہا، لیکن سیئات میں جو جزا ہوگی وہ یکساں ہوگی، یعنی جتنی برائی کریں گے اتنے کے مطابق ہی جزا ہوگی۔ خلاصہ فرماتے ہیں کہ جزا سر القدر میں، جب سر القدر میں یا باطن میں جزا کو جب لحاظ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ جزا اس معنی اس کو اس طرح ہم عرفانی اصطلاح میں بیان کریں گے کہ حق کی تجلی وجود کے آئینے میں وہ آیان ممکنہ کے اعتبار سے اسماء دیان کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو اس بنا پر جزا فقط آیان ثابتہ کے اقتضاء کے مطابق ہوگا، یعنی جو کچھ بھی کائنات مخلوقات ممکنات کی طرف کو ملے گا وہ وہی چیز ہوگی جو ان کی ذات اور آیان ثابتہ کا تقاضا ہوگا۔ بس جو کچھ بھی انہیں ملے گا وہ سب کچھ انہیں کی اپنی طرف سے ہوگا، جو کچھ بھی ملے گا ان کی اپنی طرف سے ہوگا۔ تو یہ جزا بلحاظ سر القدر ہے، جزا بلحاظ سر القدر۔ ایک جزا بلسان اہل ظاہر تھا، وہ پہلا معنی۔ دوسرا معنی یہ تھا جزا بلحاظ سر القدر، تو فرماتے ہیں کہ جہاد جزا بلحاظ سر القدر وہ اس طرح ہے کہ جو کچھ بھی ممکنات مخلوقات کی طرف پلٹے گا وہ سب کچھ ان کی اپنی طرف سے ہی ہوگا، ان کی اپنی ذات کا اور ان کی اپنی آیان ثابتہ کے تقاضے کے مطابق ہی ان کو پلٹایا جائے گا، چاہے وہ اس میں المنتقم کی صورت میں اس کا ظہور ہو یا غفور الرحیم کی صورت میں اس کا ظہور ہو۔ یہ ہے جزا بلحاظ سر القدر۔ بس ایک جزا کے 3 درجے،
जज़ा बिल हाल लिसान अहल ज़ाहिर की जुबान पे जो कुछ है, और जज़ा बिल हाल सिरुल क़ादिर, ये दो मर्तबा। तीसरा मर्तबा सिरुल क़ादिर या माफ़ो के सिरुल क़ादिर, या बातिन बातिन है कि जिसकी बहस थोड़ी सी वो लंबी है और उसमें कुछ इस्तेदलाल भी इन्होंने दिए हैं, और फिर थोड़ा सा जन्नत और जहन्नम की बहस भी इसमें लेकर आए हैं। तो जज़ा का ये तीसरे माना को इंशाल्लाह फिर अगले सेशन में हम रस्म रिवाज को दीन कैसे मान लिया गया, ये बात अभी जज़ा तो समझ में आई, और दीन इनक़ाद जो हकीकी दीन था वो अल्लाह ने जो हर कोई उसके सामने सर झुकाया था उसको दीन कहा, और फिर एक जज़ा का पहलू आपने बयान किया। और ये रस्म और रिवाज कैसे जज़ा दीन बन गए, ये अल्लाह की तरफ से बने या हमने बना दिए? देखें, आप ये जो रस्म रिवाज की बात करते हैं ना, आदात की, ये इसका एक माना करते हैं कि इंशाल्लाह इसको हमने, चूंकि अभी हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, तो हमने पहला माना दीन का इनक़ियाद की बहस कर दी, जज़ा की अभी कर रहे हैं, और तीसरा आदत पे इंशाल्लाह अगले उसमें हम इसी आदत पे गुफ्तगू करेंगे। अगर आप देखें, वैसे अगर देखा जाए हम दीन हर साहिब दीन को, हर दीन को आप मुलाज़ा करें तो एक दीन की वो तालीमात हैं जो किताबों में हैं, और से अगर कुछ लोगों की आशनाई है वो तालीमात, लेकिन ज़्यादातर दीन देखें वो रस्म रवाज हर मजहब में इसी तरह रस्म रिवाज ज़्यादा हो गया है। रस्म रिवाज का दीन की असली तालीमात पे गलबा हो गया, दीन की असली तालीमात पे गलबा हर मजहब में इसी तरह, हर मजहब हर दीन में रस्म और रिवाज को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो वही आदत, अलबत्ता ये आदत का एक और माना भी ये अपने माने में इब्न अरबी बयान करते हैं कि आदत नफ्स, फिर उससे जो है ना वो बहस के करते हैं। इंशाल्लाह इसको अभी उसमें हम बहस करेंगे आदत की। इंशाल्लाह। शुक्रिया। थोड़ा जज़ा के पहलू को एक बार फिर से वाज़े कर दीजिएगा अगली क्लास में, तो थोड़ा पूरी तरह से जज़ा का पहलू नहीं समझ में आया। अच्छा, मैं इंशाल्लाह ना जज़ा का ये तीसरा स्टेप जो बयान करूँगा, इसको बयान करके एक दफ़ा ये पूरा जज़ा का को 3 सूरतों में, उसकी 3 सूरतें की गई हैं, इनका एक खुलासा भी उसमें इंशाल्लाह बयान करेंगे। इंशाल्लाह। तब तक मैं थोड़ा ये पढ़ भी लूँगा तो समझ बेहतर। जी जी जी। इस्लाम ये थोड़ा मुश्किल था। अलबत्ता ये चूँकि उन्होंने इस बहस को बहुत सारे लोगों ने, मैं मुख्तलिफ को पढ़ता हूँ तो जिन्होंने जो कुछ समझा है, तो एक तो इब्न अरबी की अपनी इबारत है, फिर उस इबारत के ऊपर दूसरे उलमा ने जो कुछ उसमें बयान किया है उसकी फहम के लिए, तो वो भी मैं साथ जो है ना वो ऐड करके बयान बाज़ चीज़ें शायद ज़्यादा पेचीदा